الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی زندگی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ یمن کے گورنر ابرہہ نے جب دیکھا کہ لوگ دور دراز سے مکہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں اور خانہ کعبہ کو ایک مقدس مقام حاصل ہے، تو اس نے چاہا کہ یمن میں ایک ایسا کلیسا تعمیر کیا جائے کہ لوگ مکہ کے بجائے یمن کا رخ کیا کریں، اور اس مقصد کے لیے اس نے یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا۔ بنو نجار کے ایک آدمی کو خبر ہوئی تو اس نے رات کو جا کے اس کے قبلہ میں گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ شدید ناراض ہوا اور ایک بڑا لشکر لے کے وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے لشکر میں 60,000 لوگ موجود تھے، بہت سارے ہاتھی تھے، بعض روایات کے مطابق 9 اور بعض کے مطابق 13 ہاتھی اس کے لشکر میں تھے۔ وہ خود بھی ایک بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو مغمس کے مقام پر ترتیب دیا اور پھر وہاں سے مکہ کے لیے نکلا۔ منا کے قریب وادی محسر میں اس نے پڑاؤ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چڑیوں کا جھنڈ بھیجا۔ ان چڑیوں کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے اور ان چڑیوں نے وہ کنکر اس لشکر پر برسائے تو لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ کنکر نہایت چھوٹے چنے کے دانے کے برابر تھے، لیکن جس شخص کو لگتے اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے۔ لوگ بھاگ رہے تھے، مر رہے تھے اور گر رہے تھے۔ ادھر جو ابرہہ کا ہاتھی تھا، اس کو جب اٹھا کے خانہ کعبہ کی طرف دوڑایا جاتا تو وہ بالکل تیار نہ ہوتا، اور جب اس کا رخ شمال یا جنوب کی جانب کیا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا۔ ابرہہ کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑنا شروع ہو گئے، اور سناب پہنچتے پہنچتے وہ بالکل ایک چوزے کی طرح ہو گیا۔ اس کا دل باہر آ گیا اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ یہ واقعہ بہت سارے سیرت نگاروں کے نزدیک محرم میں پیش آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہ دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کی اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفا اور عباس۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائد کی بیٹی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ چہیتے اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے، اور ان کو ذبی بھی کہا جاتا تھا۔ ذبی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا تھا کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ اس قابل ہوئے کہ وہ عبد المطلب کا دفاع کر سکیں، تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو حبل کی نظر کریں گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے اپنی نظر کا تذکرہ دوسرے لوگوں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی نظر پوری کرنی چاہیے ہے۔ انہوں نے 10 تیروں پر اپنے 10 بیٹوں کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے وہ تیر کر دیے۔ حبل کے قیم نے ان تیروں کو گھمایا تو قرہ، ان کے سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے ان کو ساتھ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی اور ان کو لے کے خانہ کعبہ کے قریب چلے گئے۔ جب عبد المطلب کے بھائیوں اور عبداللہ کے بھائیوں کو خبر ہوئی
تو انہوں نے عبد المطلب کو اس بات سے روکنے کی کوشش کی۔ عبد المطلب نے کہا تو پھر مجھے جو میں نے اپنی نظر مانی ہے اس کا کیا کرنا چاہیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کسی کاہنہ عورت کے پاس جائیں اور اس سے اس کے بارے میں فیصلہ کروائیں۔ کاہنہ عورت کے پاس گئے، اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالیے، اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیجئے، اور جب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اونٹوں کو قربان کر دیجئے، اور جتنے اونٹ ہوں آپ ان کی قربانی دیجئے۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، انہوں نے عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا، قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، عبد المطلب نے 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا، دوبارہ قرعہ ڈالا تو قرعہ پھر عبداللہ کے نام نکلا، انہوں نے 10 اونٹوں کا پھر اضافہ کر دیا، کرتے کرتے جب اونٹ 100 ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، تو عبد المطلب نے ان تمام اونٹوں کو، ان 100 اونٹوں کو قربان کیا، ان کی قربانی دی اور ان کا گوشت وہیں رہنے دیا۔ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی جانور کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ اس گوشت میں سے جتنا چاہے کھا سکتا تھا اور جتنا چاہے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے عرب میں جو ایک آدمی کے قتل کی دیت تھی وہ 10 اونٹ تھی، لیکن اس واقعے کے بعد عرب میں ایک آدمی کے قتل کی دیت وہ 100 اونٹ مقرر کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ یعنی حضرت آمنہ رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیرت کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیرت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ قبل ہو چکی تھی۔ جناب عبداللہ کی وفات پر ان کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے کچھ اشعار کہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: بدھا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خاک ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔